اسٹارٹ کریں. اسٹارٹ کر دیں ہم. جی عائزہ کریں اسٹارٹ. اوکے. اوکے تو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت بھی کرتے ہیں اور دشمنی بھی رکھتے ہیں. اور محبت ان لوگوں سے کرتے ہیں جو کہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں سے دشمنی رکھتے ہیں. یعنی جو مخلوق پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے پھر ایسے انسان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دشمنی رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ہوا تھا؟ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ تو مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی عبادت کروں اور اسی کے لیے عبادت کو خاص رکھوں. پھر اسی طرح آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں کل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، کہہ دو میں خالص اللہ ہی کی اطاعت کرتے ہوئے اسی کی عبادت کرتا ہوں. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کہا صرف ساتھ آیا ہے، یہ نہیں دیکھیں کہ ویسے اللہ کا نام ہے ساتھ صرف بھی لگایا ہے کہ خاص اسی کی عبادت کرنا. تو پھر عام انسانوں کو کیسے حکم ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور سے بھی مانگیں؟ ہم اگر کسی اور سے کہہ رہے ہیں نا ہیلپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر، سب سے پہلے اگر ہم کسی انسان کی طرف بھاگ رہے ہیں تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ حقدار ہیں کہ پہلے اللہ کے پاس آیا جائے اور اس کے بعد کسی اور کے پاس. کیونکہ انسانوں کے کام آتے ہیں مگر سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جگہ پر فرماتے ہیں ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم انکار کر دو تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے. ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا. وَإِن تشکروا یرضہ لکم، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا اگر اس کے بندے اسے چھوڑ کر کسی اور کے پاس جا رہے ہیں، اسے پرواہ نہیں ہے. وہ تو کائنات کا رب ہے، زمین و آسمان کا رب ہے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو بندوں کو فرق پڑے گا اگر وہ اس کے پاس نہیں جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ضرورت ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر بشری تقاضے سے مبرہ ہے. یعنی اس کو نیند نہیں آتی، اس کو موت نہیں آئے گی، اس کو بھوک نہیں لگتی، کیونکہ یہ کمزوریاں ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک ہے. اسی طرح سے فنڈامنٹل آف اسلام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کو ایک ماننا، بہت سے جھوٹے معبودوں میں سے اس کو عبادت کے لائق سمجھنا، اور یہ نام ہمارے کلمے کی بھی جان ہے. لا الہ الا اللہ، یعنی ہمارے کلمے پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہی نام ہے. اور اس نام میں محبت ہے. اس نام کے لا سے سارے طاغوتوں کو توڑیں گے، کاٹیں گے، پھر ہی اللہ کی سمجھ آئے گی. اور ایک اور چیز کہ جب مسلمانوں کو غیر مسلمس کو دعوت دینی ہو اسلام کے لیے تو ان کو کیا کہنا چاہیے؟ کس کلمے کے ذریعے سے مدد لینی چاہیے کہ وہ غیر مسلموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لا سکے؟ تو سب سے پہلی چیز جو ہم کریں گے وہ بھی لا الہ الا اللہ ہی ہوگی، کیونکہ پہلی شریعتیں جتنی بھی گزری ہیں ان ساری شریعت میں ایک چیز جو تھی وہ کامن تھی، وہ یہ کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شریعت میں اسی کی عبادت کا حکم دیا، یعنی جتنے بھی پچھلے نبی آئے انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو، یا انہوں نے اپنے ساتھ کسی اور کو نہیں جوڑا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اس کی عبادت کرو۔ تو پھر ہر شریعت میں جب یہی حکم تھا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، تو جو غیر مسلمز ہیں وہ کسی نہ کسی نبی کو تو مانتے ہیں نا۔ ان کے پاس جیسے یہودی ہیں تو ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی شریعت موجود ہے تورات، تو اس میں کیا حکم تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں ساتھ شریک ٹھہرانا۔ آدم علیہ السلام نے بھی اسی چیز کا حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام نے اسی چیز کا حکم دیا، یعقوب علیہ السلام نے اسی چیز کا حکم دیا، یعنی جتنے بھی نبی تھے ہر نبی کی شریعت میں یہی تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ جیسے سورۃ ال عمران آیت نمبر 64 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ کہہ دو اے اہل کتاب، ایک بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، کہ سوائے اللہ کے اور اس کی بندگی نہیں کریں گے اور اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور سوائے اللہ کے کوئی کسی کو رب نہ بنائے۔ بس اگر وہ پھر آ جائیں تو کہہ دو گواہ رہو کہ ہم تو فرما بردار ہونے والے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنے کا ان کو بھی حکم ہے، ہمیں بھی حکم ہے، تمام انبیاء کو یہی کہا گیا۔ تو یہ ہمارے کامن گراؤنڈز ہیں، اس لیے یہاں سے ہی بات شروع کرنی ہے، کیونکہ جو چیز ان میں اور ہم میں ایک ہے، کم از کم وہ اس کی طرف تو آئیں نا، اس کی طرف آئیں گے تو باقی کے جو منازل ہوں گے وہ آسان ہو جائیں گے۔ تو اس لفظ کے ساتھ بہت سارے اور بھی ایمان افروز واقعات موجود ہیں، کہ جیسے حضرت بلال کی آپ لے لیں اگزامپل، کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر ہی ڈٹ گئے تھے، انہوں نے اسی نام کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی، مگر انہوں نے اس نام کو نہیں چھوڑا۔ اسی طرح ایک حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ دو شخص تھے، وہ کہیں سے آ رہے تھے اور انہوں نے جس بستی میں جانا تھا وہاں پر جانے کے لیے آگے کچھ لوگوں نے ان کو روک دیا اور بولا کہ آپ یہاں سے کسی چیز کا چڑھاوا چڑھا کے ہی جائیں گے۔ انہوں نے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ ضد بنائی ہوئی تھی نا، تو وہاں ایک بت تھا، انہوں نے بولا کہ اس بت کے نام کا کچھ دے کر پھر ہی یہاں سے گزرا جائے گا۔ تو ایک شخص تھا، اس نے مطلب وہ دونوں پہلے تو نہیں مانے کہ ہم اب کیا کریں، ان کو وہاں سے جانے کی بھی جلدی تھی، تو اس جلدی کی وجہ سے ایک شخص مان گیا اس بات کے لیے، تو اس کے پاس اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں، تو وہ شخص نے کہا آگے سے جو بیٹھا ہوا تھا، اس نے بولا کہ یہاں سے ایک مکھی پکڑ کر چڑھا دو تو ہم تمہیں جانے دیں گے، یعنی کچھ نہ کچھ دینا ہوگا۔ تو اس شخص نے کیا کیا، مکھی پکڑی اور اس بت کے نام کی چڑھا کے تو وہ گزر گیا، اس کو جانے دیا۔ اب جو دوسرا شخص تھا اس نے بولا کہ چاہے ایک مکھی ہے، میں اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی کچھ بھی چیز نہیں دوں گا، تو انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ تو اب جو شخص وہاں سے چلا گیا تھا ایک مکھی کا چڑھاوا چڑھانے کے بعد، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جہنم رسید ہو گیا، اور جو شخص انہوں نے شہید کیا اور اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کا کچھ نہیں دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس کا مقام جنتوں میں کیا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اللہ کے نام سے ایمان بھی بڑھتا ہے، یعنی کوئی چیز تو تھامے ہوتی ہے نا، اب جس شخص نے چڑھاوا نہیں چڑھایا اس نے بولا کہ میں اللہ کے نام کے لیے ہی دوں گا، چاہے کوئی مکھی جیسی چیز ہے یا اس سے بھی کم تر ہے، میں اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے لیے نہیں دوں گا۔ تو اب کچھ تو نام اس نام میں ہے نا، کہ اس نام سے ایمان بھی بڑھتا ہے، اور اگر کوئی آزمائش بھی آ جائے تو خود کو اس نام کا سہارا دیں اور اپنے قدم جمائیں۔ آپ سوچیں کہ میں جس کو پکار رہی ہوں اس کو، اس ذات نے ہر کسی کو سب کچھ دیا ہے۔ آپ دوسروں کو دیکھیں، اگر کوئی اپنی زندگی میں بالکل خوشحال ہے، اچھی زندگی گزار رہا ہے، تو کیسے گزار رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے نا۔ حسد نہیں کریں، دوسروں کو دیکھ کے اپنا دل مت چلائیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں جو رب اس کو دے سکتا ہے وہ مجھے بھی تو دے سکتا ہے۔ اب اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام میں اس کی ذات میں سکون بھی رکھا ہوا ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے ہی تسکین ہوتی ہے،
اور سنو اللہ کی یاد ہی سے دل تسکین پاتے ہیں. تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسان جتنا یاد کرے گا اتنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے اس کو سکون ملے گا. اور اسی طرح سورۃ العنکبوت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اسی طرح سورۃ الاحزاب میں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوب یاد کرو، بہت زیادہ یاد کرو. اور اسی طرح ایک اور جگہ پر قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی یاد کو بھلا دیتے ہیں تو پھر ان کے دلوں پر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے. یعنی جو خالی دل ہوتے ہیں نا وہ پھر دوسری چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں، کیونکہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی کو چاہے، کسی سے محبت کرے، کسی کو اپنا کہے، کسی کے لیے سب کچھ قربان کرے. یہ انسان کی فطرت میں ہے. اور جو انسان کی یہ فطرت ہے یہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے اس کے اندر، کس لیے کہ انسان اللہ کی طرف جائے. مگر پھر جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر اس خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے دوسروں کا سہارا لیتے ہیں تو پھر ایسے انسان سکون نہیں پاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے اصل کی طرف نہیں گئے ہوتے نا. ان کو تو اپنے اصل کی طرف جانا ہوتا ہے. روح کیوں نہیں خوش ہوتی؟ کچھ وقت کے لیے جب ہم کسی اور کو دل میں بساتے ہیں یا رکھتے ہیں تو کچھ وقت کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہم پرسکون ہیں، مگر یہ پرسکونی جو ہوتی ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہے. انسان بعد میں پچھتاتا ہے یا پھر بعض اوقات وہ ہرٹ ہوتا ہے بہت زیادہ، یعنی کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، اس کو مکمل سکون نہیں ملتا ہے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی یاد میں ہی دل اطمینان پاتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے سکون پاتے ہیں، تو پھر انسان اپنے اصل کو چھوڑ کر کیوں بھاگتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام دلوں کو نرم کرتا ہے اگر دل میں اس کو بسایا جائے تو. تو آج کے لیکچر میں ہمارے لیے عمل کی چیزیں بھی تھیں. وہ یہ کہ ہر طرح کی عبادت کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. چاہے قیام ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، دعا ہو، ہر طرح کی چیز صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا. وَكَبِّرْهُ تکبیرہ کے تحت اس نام کو بلند کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بحث نہیں کرنی، کیونکہ یہ راستہ گمراہی کی طرف جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جتنا احادیث سے پتہ چلتا ہے صرف اسی کو ماننا ہے اور اسی کو جاننا ہے، اور زندگی کے ہر موقع پر اس نام کا سہارا لینا ہے، اس نام کو بھولنا نہیں ہے. جب بھی کہیں ضرورت پیش آئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو پکارے، کیونکہ وہی دینے والا ہے اور وہی دے سکتا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اگر کسی نے کوئی کویسچن کرنا ہے تو کائنڈلی. آئی تھنک کوئی کویسچن نہیں ہے، کسی کا سیشن ختم کریں. کوشچن ہے کسی کا تو وہ لے لیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا عائزہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.